صلوا علی الحبیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ وہ قرآن جو تھا وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کو خالق مانتے تھے اور عبادت کے لائق مانتے تھے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں ہم غزوہ احد کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور پچھلی نشست میں غزوہ احد میں منافقت جس طرح نمایاں ہو کر سامنے آئی اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ آج ہم بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا سیٹ بیک پہنچا، آپ کی تحریک کو بھی، آپ کے ساتھیوں میں سے 70 جانثاروں کا نذرانہ بھی آپ کو پیش کرنا پڑا، یعنی بہت ہی اعصاب شکن یعنی ایک ایونٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمٹمنٹ اللہ کی اس اسائنمنٹ کے ساتھ کیا تھی؟ یعنی آپ کا جو مشن تھا وہ تو اللہ کا اسائن کیا ہوا مشن تھا نا، ذاتی مشن تو تھا نہیں۔ اس کی کمٹمنٹ اس مشن کے ساتھ آپ کی کیا تھی، وابستگی کتنی تھی، اس کا اندازہ تو آپ اس سے لگائیں کہ غزوہ احد کے اگلے ہی روز یعنی 8 شوال سن 3 ہجری الصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے نکلنا ہے۔ یعنی آپ کو احساس ہوا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ایک بڑی شکست ہوئی اور اس میں آپ کے اعصاب بالکل ہی بیٹھ گئے، نہیں۔ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واز یٹ فرم، کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے پھر نکلنا ہے، اور اس دفعہ آپ نے یہ شرط لگائی کہ وہ لوگ کہ جو احد میں ساتھ نہیں گئے تھے انہیں ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مقصد کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیس کیا کہ قریش ایک جیتی ہوئی جنگ جیت کر بھاگ گئے، تو آپ نے اندازہ لگایا کہ انہیں آگے جا کے خیال آئے گا کہ وہ مسلمانوں کی طاقت کو پوری طرح ختم کر کے کیوں نہیں واپس گئے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتی ہوئی فوج کا پیچھا کرنے کا پروگرام بنایا۔ اسی اسنا میں معبد بن ابی معبد خزائی یعنی قبیلہ بنو خزاع، یہ پرانے حلیف تھے بنو ہاشم کے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مشرف باسلام ہوا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں کچھ کام بھی آؤں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اب یہ گیا اور جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، یعنی احد سے 20-30 میل کے فاصلے پر، ظاہر ہے ہوائی جہاز کے ذریعے تو مکے انہوں نے جانا نہیں تھا، اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر کر کے جانا تھا، تو راستے میں ٹھہرتے ہوئے پھر
شدید گرمی عرب کے اس ریگستان کی، دن کے وقت سفر کرنا ممکن نہیں، ٹھنڈی رات میں سفر کر کے دن کو آرام کرنا۔ تو جہاں قریش کی فوج پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی مدینہ منورہ سے 36 میل دور روحہ کے مقام پر، تو یہ معبد بن ابی معبد خزائی ابو سفیان سے جا کر ملا، اور ابو سفیان نے پوچھا کہ بتاؤ کیا حالات ہیں؟ تو اس نے کہا کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہارا پیچھا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پہلے سے بھی زیادہ نفری ہے ان کے ساتھ۔ اب اس کی بنیاد پر وہ جو ادھر قریش نے واقعی یہ کیا کہ وہاں پڑاؤ ڈالا، تو وہاں ان کے آپس میں گفتگو ہوئی کہ وی میڈ اے بلنڈر، کہ ہم نے جنگ جیت لی اور ہمیں مسلمانوں کو صفایا کر کے آنا چاہیے تھا، یہ ہم سے کیا غلطی ہوگی کہ ہم راستے میں چھوڑ کے آ گئے۔ تبھی مسلمانوں کے اعصاب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسی موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں واپس جانا چاہیے اور مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دینا چاہیے۔ تو ابھی یہ بات زیر گفتگو ہی تھی کہ معبد وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے جا کر وہ کردار ادا کیا اور ان کے اعصاب توڑنے کی کوشش کی، اور ابو سفیان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ ابو سفیان نے بھی ایک پھر جوابی حملہ کیا کہ ایک قافلہ جو ہے ادھر سے دوسری طرف جا رہا تھا، تو انہیں ابو سفیان نے کہلا کے بھیجا کہ ادھر جا رہے ہو نا، محمد کو بتا دینا کہ ہم آ رہے ہیں واپس۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے، اور حمراء الاسد ایک جگہ ہے، وہاں جا کر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں انتظار کیا قریش کا کہ اگر وہ وہاں آئیں تو وہیں پر انہیں روکا جائے، مدینہ منورہ سے دور رکھا جائے۔ لیکن قریش میں آپس میں کچھ آرگومنٹ ہوا کہ ہمیں واپس حملہ کرنا چاہیے یا نہیں حملہ کرنا چاہیے، بٹ فائنلی اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ نہیں، ہمیں اوائڈ ہی کرنا چاہیے، ہمیں خام خواہ کو بلنڈر نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے ہم پھر نئے سرے سے ہار جائیں۔ غزوہ احد کے بعد، یعنی غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کا مورال ہائی ہوا، اور مسلمانوں کا رعب جو ہے پورے جزیرہ عرب پر بیٹھ گیا۔ لیکن غزوہ احد کے بعد معاملہ الٹ ہو گیا کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا رعب کفار پر پڑا تھا، وہ رعب ختم ہو گیا۔ اب وہ سب دبی ہوئی چنگاریاں جو تھیں وہ بھڑکنی شروع ہوئیں، اور تمام دشمنان اسلام جو ہے انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ لہذا پے بپے واقعات ہوئے، یعنی غزوہ احد کو 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ بنو اسد نے، یہ قبیلہ تھا، انہوں نے مدینہ منورہ پر چھاپا مارنے کی تیاری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر پا کر پریمپٹیو اٹیک کیا بنو اسد پر، اور ایک سریہ آپ نے روانہ کیا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں۔ انہوں نے 150 انصار و مہاجرین کا یہ دستہ تھا، اور انہوں نے ان پر جا کر حملہ کر دیا۔ وہ وہاں سے بھاگ گئے، اور صحابہ کرام بہت سے اونٹ اور بکریاں قبضے میں لے کر مال غنیمت کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود وہاں پر ایک زخم لگا جو بعد میں پھوٹ پڑا، اور ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور مہم ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائی۔ یہ مہم جو ہے یہ عبداللہ بن انیس کی مہم کہلاتی ہے، یعنی محرم سن 4 ہجری کے اندر ہی
یعنی شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا تھا، اس کے بعد شوال کے بعد ذی قعدہ اور ذی الحج 2 مہینے گزرے، اب نیا سال شروع ہو گیا، سن 4 ہجری شروع ہو گیا، محرم کا مہینہ ہے، یعنی کیلنڈر ذہن میں رکھیے گا۔ اس کی 5 تاریخ کو خبر ملی کہ خالد بن سفیان ہزلی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کارروائی کے لیے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ عبداللہ بن انیس مدینہ سے 18 روز باہر رہ کر 23 محرم کو واپس تشریف لائے۔ وہ خالد کو قتل کر کے اس کا سر بھی ہمراہ لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کہ یہ دشمن خدا اور دشمن رسول، یہ ہم اس کو سبق سکھا لائے ہیں، یہ جو آپ نے مشن ہمیں سونپا تھا، وی ہیو کمپلائڈ دیٹ مشن۔ اب چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ غزوہ احد کے بعد وہ جو مسلمانوں کا رعب تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اب منافقین بھی سر اٹھا رہے ہیں، یہودی جو ہیں وہ بھی اب سر اٹھا رہے ہیں، اور ارد گرد کے دوسرے قبائل انہوں نے بھی پروگرام بنایا کہ اب مسلمانوں کو ونس فار آل ختم کیا جائے۔ لہذا 2 بڑے دردناک واقعات پیش آئے کہ اسی سال ماہ سفر میں ازل اور قارا کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ان کے علاقوں میں اسلام کا بڑا چرچا ہے، تو آپ کچھ مبلغین جو ہیں ہمیں عنایت فرما دیں کہ جو جا کر وہاں پر اسلام کی تبلیغ کریں، اسلام کو پیش کریں، اور امید ہے کہ وہاں پر کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوں گے اور آپ کے مشن کو تقویت پہنچے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بعض روایات کے مطابق 6 افراد اور بعض روایات کے مطابق 10 افراد ان کے ساتھ روانہ کیے، لیکن راستے ہی میں انہوں نے گھیر پر ان پر تیروں کی بارش کر دی، 7 موقع پر شہید ہو گئے، 3 ان میں سے بچے، ان کے ساتھ پھر انہوں نے مختلف سلوک کیے، لیکن بہرحال یہ ایک اندوہناک واقعہ تھا جو پیش آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سازشی انداز میں وہ کچھ لوگ لے گئے لوگ، اور پھر ان کے ساتھ یہ دھوکے کا معاملہ انہوں نے کیا۔ اسی طرح ایک واقعہ پیش آیا جو اس سے بھی زیادہ المناک تھا، وہ بئر معونہ کا واقعہ کہلاتا ہے۔ یہ بھی واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا جس مہینے میں وہ رجی کا واقعہ پیش آیا تھا، وہ 10 صحابہ کا لے جانا اور پھر ان کے ساتھ دغا بازی کرنا، جن میں سے 7 موقع پر شہید ہوئے۔ یہ واقعہ اس سے بھی زیادہ سنگین تھا۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو براء عامر بن مالک جو ملائب الالسنہ یعنی نیزوں سے کھیلنے والا کے نام سے مشہور تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا مدینہ منورہ آ کر۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، جو اس نے دعوت تو قبول نہیں کی لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ اپنے اصحاب کو دعوت دین کے لیے اہل نجد کے پاس بھیجیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکس سینس جو ہے اس نے یہ چیز محسوس کی کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے۔ لیکن ابو براء نے کہا کہ وہ لوگ میری پناہ میں ہوں گے، یا وہ نیزوں سے کھیلنے والا مشہور تھا، ایک بڑا جری شخص مشہور تھا، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دہانی کروائی کہ میں ان کو پروٹیکٹ کروں گا، تو فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے مطابق 40 اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 70 افراد کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا، اور یہ سب کے سب قرآن مجید کے حافظ تھے۔ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا کہ یہ لوگ چلتے چلاتے معونہ کے کنویں پر جا پہنچے، بیر کہتے ہیں نا، بیر معونہ اس لیے کہا جاتا ہے۔
یہ کنواں بنو عامر اور حرہ بن سلیم کے درمیان ایک زمین پر واقع ہے۔ وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد ان صحابہ نے ام سلیم کے بھائی حرام بن ملحان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر دشمن خدا عامر بن طفیل کے پاس روانہ کیا، لیکن اس نے خط کو دیکھا تک نہیں اور ایک آدمی کو اشارہ کر دیا جس نے حضرت حرام کو پیچھے سے اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ نیزہ آر پار ہو گیا۔ خون دیکھ کر حضرت حرام نے فرمایا اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے فوراً ہی بعد اس دشمن خدا عامر نے باقی صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلہ بنی عامر کو آواز دی، مگر انہوں نے ابو برہ کی پناہ کے پیش نظر ان کی آواز پر کان نہ دھرے۔ ادھر سے مایوس ہو کر اس شخص نے بنو سلیم کو آواز دی۔ بنو سلیم کے 3 قبیلوں اسیہ، رال اور زکوان نے اس پر لبیک کہی اور جھٹ آ کر ان صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا۔ جواباً صحابہ کرام نے بھی لڑائی کی مگر سب کے سب شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں واقعات کا بے حد دکھ ہوا اور 1 مہینے تک مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی فجر کی نماز کے اندر اور ان لوگوں کے لیے باقاعدہ بد دعا کی۔ غیر معمولی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی 1 مہینے تک فجر کی نماز میں اور ان کے لیے باقاعدہ بد دعا کی، اللہ کے حضور درخواست پیش کی کہ انہیں تباہ و برباد کر دیں۔ اس کے بعد سنیے اب کہ یہودیوں کو بھی اب شے مل گئی، یعنی وہ جو دبک گئے تھے، یعنی 3 واقعات سے غزوہ بدر ہوا، اس کے فوراً بعد بنو قینقاع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکانے لگایا اور کعب بن اشرف کا قتل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر ہوا تو اس سے یہودی دب گئے تھے۔ اب غزوہ احد کے بعد ان کے بھی حوصلے بلند ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ اب یہ کچھ جری ہو رہے ہیں، آپ نے صبر سے کام لیا اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، اور اس سے ان کی جسارت اور زیادہ بڑھ گئی کہ شاید واقعی یعنی مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اب دب گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ہمراہ یہود کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے بنو کلاب کے ان دونوں مقتولین کی دیت میں اعانت کے لیے بات چیت کی، اس لیے کہ وہ میثاق مدینہ کے تحت وہ پابند تھے کہ وہ اس کی دیت میں حصہ ڈالیں گے، جنہیں حضرت عمر بن امیہ زمری نے غلطی سے قتل کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے، بنو نضیر کے لوگوں کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ابو القاسم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب تھا، قاسم کے باپ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم ان کا نام تھا، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ابو القاسم، ہم ایسا ہی کریں گے جیسے آپ فرما رہے ہیں، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے سائے میں ٹیک لگا کر بیٹھ گئے صحابہ کے ساتھ، اور اس میں آپ کی میت میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت علی بھی تھے اور بعض دوسرے صحابہ بھی تھے، ان کی نیت خراب ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ آج شکار ہاتھ آیا ہوا ہے تو کیوں نہ شکار کر ہی لیا جائے معاذ اللہ، اور انہوں نے پلان یہ کیا کہ کیوں نہ اوپر سے کوئی بھاری پتھر گرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی تمام کر دیا جائے۔ اور ایک شخص نے حامی بھی بھر لی کہ میں یہ کام کروں گا۔ یعنی ایک نے کہا پھر دوسرے نے کہا ہاں میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اطلاع دے دی اللہ کی طرف سے کہ یہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں، تو آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر آ گئے
صحابہ نے پوچھا تھا، فرما دیا کہ یہ معاملہ ہے۔ مدینہ واپس پہنچ کر آپ نے فوراً ہی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو نذیر کے پاس روانہ فرمایا۔ انہیں یہ نوٹس دیا کہ تم لوگ مدینے سے نکل جاؤ، اب یہاں میرے ساتھ تم نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت ہے۔ بنو نذیر نے فوراً نکلنے کی تیاریاں شروع کر دیں، لیکن اسی دوران عبداللہ بن ابی، میں نے کہا نا کہ اب منافقین کے حوصلے بھی بلند ہو رہے ہیں، عبداللہ بن ابی نے ایک پیغام بھیجا کہ خبردار یہاں سے نہ ہلنا، ڈٹے رہنا اور گھر بار نہ چھوڑنا، میرے پاس 2000 مردان جنگی ہیں، یعنی لڑنے کے قابل مرد ہیں، میں انہیں لے کر تمہاری مدد کو پہنچوں گا اور تمہارے ساتھ قلعے میں داخل ہو کر تمہاری طرف سے لڑوں گا۔ اب یہ اور ساتھ ہی کہا کہ بنو قریظہ کے لوگ بھی تمہاری مدد کریں گے، وہ جو تیسرا قبیلہ تھا یہود کا بڑا، وہ بھی ان کے حلیف تھے، بنو عطفان بھی تمہاری مدد کریں گے، وہ بھی تمہارے حلیف ہیں۔ لہذا ان کے اندر بھی خود اعتمادی لوٹ آئی اور انہوں نے جلا وطن ہونے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ ٹکر لینے کی ٹھان لی۔ ان کے سردار ہوئی بن اخطب کو توقع تھی کہ عبداللہ ابن ابی نے جو کچھ کہا ہے وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، لہذا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوابی پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنے دیار سے نہیں نکلیں گے، آپ نے جو کرنا ہو وہ کر لیں۔ اب قرآن مجید نے جو تبصرے کیے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا آ کر محاصرہ کیا اور بنو نذیر اپنے قلعوں اور گڑیوں کے اندر قلعہ بند ہو گئے اور فصیل کے اوپر سے پتھر اور تیر برسانے شروع کر دیے۔ چونکہ ارد گرد کھجور کے باغات تھے کہ جو مسلمانوں کے لیے رکاوٹ بن رہے تھے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ درخت کاٹ دیے گئے اور انہیں جلا دیا گیا۔ اس پر قرآن مجید نے تبصرہ فرمایا ہے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ تم نے کھجور کے 2 درخت کاٹے اور جنہیں تم نے اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کرے۔ عبداللہ ابن ابی کے طرز عمل پر قرآن مجید نے تبصرہ کیا کمثل شیطان، کہ اس نے شیطان والی حرکت کی، اذ قال للانسان اکفر، کہ جیسے شیطان نے انسان سے کہا کہ کفر کر، فلما کفر، اور جب انسان نے اس کی شے پر کفر کیا تو کہنے لگا انی بریء منک، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، لیکن محاصرے نے زیادہ طول نہیں پکڑا، بلکہ 15 دن کے اندر زیادہ سے زیادہ جو روایات ہیں وہ 15 دن کی ہیں اور کم سے کم روایات جو ہیں وہ 6-7 دن کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوا بھیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں۔ آپ نے ان کی جلاوطنی کی پیشکش قبول فرما لی اور یہ بھی منظور فرما لیا کہ وہ اسلحہ کے سوا باقی جتنا ساز و سامان اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہوں سب لے کر بال بچوں سمیت چلے جائیں۔ لہذا انہوں نے اپنے گھروں کی کھڑکیاں بھی اکھاڑیں، دروازے بھی اکھاڑے، چھتیں بھی اکھاڑیں اور یہ سارا سامان جو ہے وہ اونٹوں پر لاد کر اپنے بال بچوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ اور اس طرح یہ دوسرا قبیلہ جو تھا بنو نذیر کا، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاصی مل گئی اور یہ بھی مدینے سے نکل گئے۔ اس کے بعد کچھ چھوٹے چھوٹے اور مہمیں ہیں، وہ سیرت کی کتابوں سے آپ خود پڑھیے گا۔ غزوہ نجد ہوا، غزوہ بدر دوم ہوا۔ یہ غزوہ بدر دوم جو تھا کہ ابو سفیان نے غزوہ احد سے جاتے ہوئے
کہا تھا کہ اگلے سال بدر میں پھر ملاقات ہوگی۔ تو اب اس وعدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ کا انتظام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ پر اس طے شدہ جنگ کے لیے بدر کا آپ نے رخ فرمایا۔ آپ کے ہمراہ 1500 کی جمعیت اور 10 گھوڑے تھے۔ آپ نے فوج کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور بدر پہنچ کر مشرکین کے انتظار میں خیمہ زن ہو گئے۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی 50 سواروں سمیت 2000 مشرکین کی جمعیت لے کر روانہ ہوا اور مکے سے ایک مرحلہ دور وادی مرز زہران پہنچ کر مہنا نام کے مشہور چشمے پر خیمہ زن ہوا۔ لیکن وہ مکہ ہی سے بوجھل اور بددل تھا، بار بار مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کا انجام سوچتا تھا اور روب و ہیبت سے لرز اٹھتا تھا۔ مرز زہران پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ واپسی کے بہانے سوچنے لگا۔ بالآخر اپنے ساتھیوں سے کہا، قریش کے لوگوں، جنگ اس وقت موضوع ہوتی ہے جب شادابی و ہریالی ہو کہ جانور بھی چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خوش سالی ہے، لہذا میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلے جاؤ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے ہی لشکر کے اعصاب پر خوف اور ہیبت سوار تھی، چونکہ ابو سفیان کے اس مشورے پر کسی قسم کی مخالفت کے بغیر سب نے واپسی کی راہ لی اور کسی نے بھی سفر جاری رکھنے اور مسلمانوں کے سے جنگ لڑنے کی رائے نہ دی۔ اس کے بعد غزوہ دومۃ الجندل ہوا اور پھر اس کے بعد سن 5 ہجری میں بڑا جو مارکہ پیش آیا وہ غزوہ احزاب تھا۔ اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ صلوا علی الحبیب۔ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد